آپ نے سنا کہ مکے کی حسین و جمیل خاتون کے دل و دماغ پر مسلط ہو کر شیطان نے حضرت عبداللہ کو بہکانے کی کوشش کی۔ اس ناکام کوشش میں اس خاتون نے حضرت عبداللہ سے زبردستی کی، دست درازی کی، جس کا صدمہ آپ کے قلب اقدس پر ہوا، اور اپنے والد گرامی سے آپ نے شکار پر جانے کی اجازت مانگی تاکہ صدمے سے باہر نکلا جا سکے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان شکار سے متعلق گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ شیطان اپنی ناکامی پہ بڑا شرمندہ بھی تھا اور پریشان بھی تھا۔ حفیظ جالندھری نے کچھ اس طرح کہا ہے: ادھر شیطان ناکامی پہ سر دھنتا ہوا نکلا، خود اپنے دل سے لعنت کی صدا سنتا ہوا نکلا، نظر دوڑائی ہر جانب بلندی پر کھڑے ہو کر، بھیانک تھا ڈرونا تھا پہاڑوں کا سیاہ منظر، تھا آدھی رات کا عالم خاموشی خاموشی تھی، اندھیرے کے سبب سے ہر گناہ کی عیب پوشی تھی، حرم سے فاصلے پر دامن کوثر کے اندر نظر آئی اسے ایک روشنی سی غار کے اندر، مسافر کچھ وہاں بیٹھے ہوئے اس کو نظر آئے، خیال آیا کہ شاید میرا مطلب ان سے بر آئے، اڑا شیطان فوراً اس پہاڑی سے دھواں بن کر، پہنچ کر اس جگہ کچھ دیر ٹھہرا غار کے در پر، مسافر تھے یہودی قوم کے یا 5 سوداگر کے لوٹے جا رہے تھے شہر سے مکہ سوئے خیبر، کہ لوٹے جا رہے تھے شہر مکہ سے سوئے خیبر، یہاں ٹھہرے تھے شب کو صبح دم پھر اٹھ کے چلنا تھا، حجازی بدوؤں سے راہ کترا کر نکلنا تھا، پڑھے لکھے تھے باتیں کر رہے تھے اپنے مذہب کی، انہیں تورات میں بھی سوجھتی تھی خوب مطلب کی۔ وہ 5 مسافر یا 5 یہودی تاجر اس غار کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے اور وہ آپس میں ایک بات پر بحث کر رہے تھے۔ ان کی بحث کا موضوع تھا نبی آخر الزماں کی آمد۔ وہ اس بات پر بحث کر رہے تھے، کوئی ان میں سے کہہ رہا تھا کہ وہ فلاں شہر میں پیدا ہوگا، کوئی کہہ رہا تھا فلاں علاقے میں پیدا ہوگا، کوئی کہہ رہا تھا یثرب میں پیدا ہوگا، لیکن ایک بات پر سب متفق تھے، وہ کہیں پر بھی پیدا ہو لیکن بنی یعقوب میں پیدا ہوگا، نہ کہ بنی اسماعیل میں۔ شیطان کو ایک امید کی کرن نظر آئی اور اس نے ایک بزرگ کی شکل و صورت بنائی، داڑھی کے ساتھ ساتھ اس کی بھویں تک سفید تھیں، آنکھیں شعلہ زن اور پیشانی سے نور ٹپک رہا تھا، ہاتھ میں ایک عصا تھا اور اتنی لمبی سی ایک تسبیح تھی جو اس کی گردن میں پڑی ہوئی تھی، اور اتنا ڈھیلا جبہ پہنے ہوئے تھا کہ کوئی دوسرا آدمی بھی اس کے اندر داخل ہو جائے۔ اندھیرے سے وہ نکل کر روشنی میں اس طرح سے آیا کہ یہودی ڈر گئے اچانک اس کا نمودار ہونا،
اور اس نے جان بوجھ کر یہ کیا کہ اچانک نمودار ہوں گا تو یہ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ وہ پکار اٹھے کہ پروردگار عالم یہ ماجرا کیا ہے؟ حفیظ جالندھری کہتے ہیں مگر شیطان نے دی ان کو تسلی اور یوں بولا، نہایت عارفانہ شان سے اس نے دہن کھولا کہ اے بچوں میں اترا ہوں تمہیں تلقین کرنے کو، تمہارے مذہبی میلان پر تحسین کرنے کو۔ نبی کے مسئلے پر تم جھگڑتے تھے جو آپس میں سنتا تھا وہاں بیٹھا ہوا بیت المقدس میں، خیال آیا کہ چل کے تم کو سیدھی راہ بتلاؤں، یہودی قوم کے ایک فائدے کی بات سمجھاؤں۔ سنو ایک بات کہتا ہوں بہت ہی رازداری کی، مخالف ہیں تمہارے طاقتیں پروردگاری کی۔ وہ عبد المطلب جو آج کل سردار مکہ ہے، قریشی ہاشمی ہے، مالک و مختار مکہ ہے، پسر ہے اس کا عبداللہ، تم اس کو جانتے ہوگے، اسے مکے میں دیکھا ہوگا اور پہچانتے ہوگے، وہی لڑکا ہے جس کے صلب سے ہوگا نبی پیدا، مشیت آج کل ہے آل اسماعیل پر شیدا۔ میرے بچوں نبی پیدا ہوا اگر اس گھرانے میں نہیں ہے پھر کوئی اپنا ٹھکانہ اس زمانے میں، وہ اسماعیل کی اولاد کو شاہی دلائے گا، بنی یعقوب کے حصے میں پھر کچھ بھی نہ آئے گا، یہودی قوم پر گویا خدا نے قہر ڈھایا ہے، مجھے یہ امر پوشیدہ فرشتوں نے بتایا ہے۔